ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى في جہنم ملوما مدحورا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سہارا رکھا ہے جن پر تہمت الزام لگائی جاتی ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، ان پر جب الزام لگایا جائے، تہمت لگائی جائے یا ویسے ہی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، تو یہ الفاظ جو اللہ نے قرآن پاک میں یہاں نازل فرمائے، ان کو پڑھنے والا مخلوق کے شر سے بچ جاتا ہے، اور لوگ جتنا چاہے اس کو پست اور ذلیل کرنے کے لیے اس کے بارے میں غلط باتیں منسوب کریں، غلط باتیں پھیلائیں، تو وہ آدمی ان کے ہر قسم کے شرور کی باتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب بھی کوئی انسان مالی طور پہ، علمی طور پہ، کسی بھی طور پر ترقی کرتا ہے تو اس کے حاسدین، اس کے مخالفین بہت زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جتنا وہ بلند ہوگا اتنے ہی حاسدین بھی زیادہ ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قربت والے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قربت والے ہیں، اور دیگر خلفائے راشدین بھی۔ تو آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ بغض حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کیا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد جو ہے، کیونکہ ان کا مقام جتنا بلند ہوا اتنے ہی ان کے حاسدین زیادہ ہو گئے۔ تو پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا کہ میں اپنے مرشد کے پاس گیا دعا لینے کے لیے سیال شریف کی طرف، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ آپ کے حاسدین اللہ کرے بہت زیادہ ہوں۔ میں نے کہا حضرت یہ کیسی دعا دے رہے ہیں؟ بچہ تھا میں اس وقت، کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنا کام تم زیادہ کرو گے تمہارے حاسدین اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ تو یہ دعا اس لیے دے رہا ہوں کہ تم کام کرنے والے بنو، اور آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا کہ حاسد وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے، پھر تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں، لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں۔ یہ ہے طریقہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کے حاسدین اتنے زیادہ تھے کہ آپ کو دھکے دے کے بخارا سے نکالا گیا۔ میں ان کے مقبرے پہ 2-3 بار گیا ہوں، تو بخارا سے باہر سمرقند اور بخارا کے سینٹر میں خرطن ایک جگہ ہے، وہاں ان کی قبر مبارک ہے۔ تو آپ نے جب انتقال ہوا فرمایا مجھے بخارا میں دفن نہ کرنا جو میرا آبائی شہر ہے۔ کہا حضرت آپ بخارا میں، تو وہاں بڑے بڑے اللہ والے اہل علم پیدا ہوئے بعد میں، تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی تو میری قبر بھی وہاں نہیں بننی چاہیے۔ تو یہ بڑا المیہ ہے اس امت کا کہ ہمارے جتنے محمد بن قاسم کو بلا کے جیل میں پھینک دیا گیا، طارق ابن زیاد کو پکڑ کے جیل میں پھینک دیا گیا، اب موسیٰ بن نصیر افریقہ کو فتح کرنے والے کو ہاتھ پیر کاٹ کے بھیک مانگنے پہ بٹھا دیا گیا، قتیبہ بن مسلم الباہلی کو پکڑ کر اس کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ یعنی جس نے اچھا کام کیا نا لوگوں کی فلاح کے لیے، اس کے ساتھ یہی حال ہوا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ کیا ہوا، ہمارے سامنے جو ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ۔ دیکھیں یہی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، آپ کے رب کی طرف سے بڑی حکمت کی باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا دیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ یہ سب سے بڑی وحی ہے، یہ پچھلی ساری باتوں کا لب لباب ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا۔
ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، کسی دوسرے کو نہیں پکارنا، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ اور یہی بات ہے کہ عقیدے کی بات کی آپ، ایک ہوتا ہے عبادت، لوگوں میں غلط چیز بڑی رائج ہے، پیچھے سارے حقوق العباد کی باتیں تھی نا، حقوق العباد کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑی بڑی حقوق العباد معاشرت کی باتیں کی، آپ نے ساری سنی ہیں درس میں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے آغاز کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، وہاں سے والدین کا بھی شروع کر دیا، اس کے بعد کہا جھوٹ نہ بولو، اس کے بعد کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ حقوق العباد ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے حقوق اللہ اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کے نا لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ اللہ غفور رحیم ہے، میں لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں، میں حقوق العباد میں بہت اچھا ہوں، حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد یہ بات کون کہتا ہے؟ جو عبادت سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، ہم نے ایک بات قرآن میں اٹل یہ بات اللہ کی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی ہر چیز معاف کر دے گا۔ حقوق اللہ یا حقوق العباد، کیا ہے شرک؟ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے یا حقوق اللہ سے؟ حقوق اللہ سے نا۔ اللہ نے کہا دنیا میں ہر گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ پھر ہم نے دیکھا قبر میں سب سے پہلے حقوق العباد کا سوال ہوتا ہے یا حقوق اللہ کا؟ دیکھیں نا، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، یہ حقوق العباد ہے یا حقوق اللہ ہے؟ حقوق اللہ ہے نا۔ پھر قبر سے نکلتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، یہی بات ہے، یہ حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے؟ اب تینوں جگہ یہاں قبر میں حشر میں سوال حقوق اللہ کا ہوگا، تو پتہ یہ چلا کہ حقوق اللہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ جو لوگ نماز سے جان چھوڑا رہے ہیں، جو لوگ عبادت سے وہ یہ راگ الاپتے ہیں، او جی حقوق اللہ معاف اللہ نہیں کرے گا، حقوق اللہ معاف کر دے گا اللہ، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، یہ تمہیں کس نے سکھا دیا؟ یہاں اللہ نے صاف کہا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، میرے حق کو نہ ضائع کرنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اگر ایسا تم نے کیا فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، میں تمہیں گھسیٹ کے جہنم میں پھینکوں گا، ملومم الزام زدہ، تم جو ہے مدخورا راندہ درگاہ ہو کر، ذلیل ہو کر، راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں گھسیٹے جاؤ گے۔ افاصفاکم، یہ عجیب بات ہے تمہاری، افاصفاکم ربکم بالبنین، کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو عطا کیے ہیں بہترین اولاد میں بیٹے، اللہ تمہیں بہترین جو نعمت دے رہا ہے وہ بیٹوں کی دے رہا ہے، اور تمہیں اللہ نے بیٹے عطا کیے۔ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور اللہ کے لیے بنائی ہیں تم نے فرشتوں کو بیٹیاں، اللہ تمہیں بیٹے دے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنا لے۔ تم جیسے کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور مریم جو ہے وہ خود خدا ہیں، الہ ہے، تثلیث کا عقیدہ بنا لیا۔ پھر مکہ کا مشرک کہتا تھا کہ انہوں نے مجسمے بنائے ہوئے تھے فرشتوں کے بھی کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اناسا، انہیں مؤنث کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے لیے تم پسند کرتے ہو بیٹے اور اللہ کے لیے پسند کرتے ہو بیٹیاں، اور اللہ کے لیے بناتے ہو بیٹیاں، اللہ کے ساتھ اللہ کی اولاد بناتے ہو، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ انکم لتقولون، بے شک تم وہ باتیں کرتے ہو قولا عظیما، جو بہت ہی غلط باتیں ہیں، بہت بھاری باتیں ہیں، ایسی بھاری باتیں تم کرتے ہو اور تمہیں ذرا برابر بھی شرم نہیں آتی، ذرا برابر بھی جو ہے تمہیں حیا نہیں آتی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ چلو شرک کر رہے ہو تو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کو سونپ رہے ہو بیٹیاں۔ ایک تو یہ تمہارا بہت بڑا گناہ ہے، دوسرا اللہ کی اولاد کیسے ہے؟ اللہ تو قل هو اللہ میں اللہ نے پورا تعارف کرا دیا سورہ اخلاص میں، تو یہ جملہ
انکم لتقولون قولا عظیما، بے شک یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ بہت بھاری بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بڑی بات تمہیں ہضم نہیں ہوگی، دنیا میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی، اور پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ بن جائے گا کہ اللہ کی ذات کی تم اولاد مان رہے ہو، اللہ کی بیٹے یا بیٹیاں مان رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا لم یلد ولم یولد، لم یلد کہہ کے ولم یولد کہہ کے اللہ نے بتا دیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اس لیے کہ اولاد ہونا کمزوری ہوتی ہے انسان کی، بشری کمزوری ہے۔ بڑے سے بڑا بدماش جابر ہو اپنی اولاد کے سامنے پسیج جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا اللہ کی کوئی کمزوری ہی نہیں، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے۔ تو اس لیے جب کوئی الزام لگائے، تہمت لگائے، جب آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرے، جب آپ کو پتہ چلے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، لوگ اس طرح میرے بارے میں غلط جو باتیں پھیلا رہے ہیں، مجھے خراب کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، اور مرد کوئی بھی ہے، تو وہ یہ آیت کریمہ 40 آیت نمبر 40 سورہ بنی اسرائیل، اس کا یہ جملہ انکم لتقولون قولا عظیما، انکم لتقولون قولا عظیما، یہ اتنا جملہ 40 مرتبہ پڑھ کے جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو چند دن میں ان شریروں کے شر سے بچائے گا، الٹا ان لوگوں کو گرفت میں لے آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کی حفاظت فرمائے گا۔ اور جو روزانہ 3 مرتبہ ویسے پڑھ کے دعا کیا کرے گا، جو 3 بار پڑھے اپنے ہاتھوں میں پھونک کر یوں باڈی پہ پھیر لے، اللہ تعالیٰ اس کو حاسدین کے، شر والوں کے، فتنے والوں کے، الزام تراشی والوں کے شر سے بچا لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔